باجوڑ حادثہ ایک بڑا ہی دلخراش واقعہ ہے، بڑا ہی اندوہناک واقعہ ہے، جس میں اس وقت تک 60 کے قریب ہمارے کارکن شہید ہو چکے ہیں، 100-200 کے درمیان زخمی ہیں۔ میں زخمیوں کی عیادت کے لیے ہسپتال آیا، CMH میں بھی گیا۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، آرمی چیف دونوں وہاں مریضوں سے ملے، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، ہمدردی کا اظہار کیا۔ میں بڑے ملے جلے جذبات ہیں میرے کہ جن کو تسلی دینے کے لیے میں آیا تھا وہ آج مجھے تسلی دے رہا ہوں۔ میں ان کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ حالات کا ایک جبر ہے اور بہت بڑا تاریخ کا ایک سیاہ واقعہ ہے، لیکن آزمائشیں ہیں، قوموں پہ آتی ہیں، امت پہ آتی ہیں، جماعتوں پہ آتی ہیں۔ ہمارے ساتھیوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ اس آزمائش کا مقابلہ کیا ہے۔ اس حادثے کے باوجود ان کے حوصلے بہت بلند ہیں اور میں ان کے حوصلوں کو سلام کرتا ہوں، بلکہ مجھے انہوں نے حوصلے دیے کہ آپ بھی فکر رہے اور کوئی ہمارے لیے آپ فکر مند نہ ہیں، ہم شفایاب ہوں گے انشاءاللہ اور پھر ایک مقاصد کے لیے اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ شہداء کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ زخمیوں کو شفایاب فرمائے، ان کے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ اس غم کو برداشت کرنے کی توفیق دے اور انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہرحال آزمائش کی اس گھڑی میں میں پوری قوم کا بھی شکر گزار ہوں، بیرون ملک بہت سی جماعتوں، تنظیموں کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے جو اس واقعے پر حتیٰ کہ اقوام متحدہ کی سطح پر بھی اس واقعے کی مذمت کی گئی ہے۔ میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس حالات میں کیا الیکشن ہو سکتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بتائیے صاحب کہ کیا کون آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہے؟ خصوصاً باجوڑ میں یہ جو واقعہ ہوا ہے 50 سے زیادہ کون ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جنہوں نے ٹارگٹ کیا ہے انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے، لیکن یہ ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان میں جید علماء کرام کا سب سے بڑا فورم ہے۔ تمام دینی مدارس، ان کے علماء، اساتذہ کرام سب کے سب اس روش کو خلاف شریعت کہتے ہیں۔ اسلحے کی اس جنگ کو پاکستان میں غیر شرعی قرار دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک مسلمان کا خون بہائے۔ بغیر بے گناہ مسلمان کا خون بہانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوری دنیا کی تباہی اللہ کے لیے آسان ہے، لیکن اللہ پر ایک مومن کا قتل بہت بھاری ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں الیکشن ممکن ہے اور یہ جو صورتحال بنائی گئی ہے کیا الیکشن ڈیلے کرنے کا نہیں؟ دوسرا شارٹ سوال ہے سر، نہ مہنگائی کنٹرول ہوئی نہ بدامنی کنٹرول ہوئی، کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ آپ سے ہم سنتے رہے کہ عمران خان ذمہ دار تھا، آپ کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیے، اب میرے خیال میں یہ قومی سانحہ ہے، ہمیں اس پر کوئی اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے۔ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، ہم نے ان کے ساتھ ہمدردیوں کا اظہار کیا ہے۔ ہم سیاسی عمل پہ یقین رکھتے ہیں اور سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ سیاسی قوت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، دلیل کی بنیاد پر یہ جنگ ہم جیتیں گے اور جو لوگ دہشت پھیلا رہے ہیں، بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہیں، ان کے لیے شرم کا باعث ہونا چاہیے۔ ان کو یہ معلوم نہیں
کہ ہم کس قدر گمراہ ہیں، گمراہی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں یہ لوگ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم شاید دین کی اور اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب پی ڈی ایم کو اس وقت کہاں دیکھیں، کیونکہ ایک جماعت ایسی ہے جو کہ انتہائی سخت موقف اختیار کی ہے، خاص کر باجوڑ دھماکے کے بعد وہ بیان بھی دے رہے ہیں، وہ الزام تراشی بھی کر رہے ہیں، آپ کا اپنا اس حوالے سے میں حضرت کسی کا رد عمل نہیں دوں گا اس طریقے سے، نہ میں اس حوالے سے کسی کو فریق بناؤں گا۔ ہر ایک اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے، اور ان کی اپنی سیاسی تربیت ہے، جیسی تربیت ہوگی، جیسا ظرف ہوگا اسی طرح کا مظروف ہوگا۔ تو میں اس حوالے سے آج کسی کا کوئی رد عمل نہیں دے رہا ہوں۔ ہمیں برداشت کیے ہیں، پہلے بھی برداشت کیے ہیں، آگے بھی ہم برداشت کریں گے، ہم تحمل والے لوگ ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نہ اپنا نظریہ چھوڑے گی، اور نہ اس نظریے کے لیے ہمارا جو عمل کرنے کا رویہ ہے نہ اس رویے کو چھوڑے گی۔ ہم برداشت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اب بھی ہم نے اپنے کارکنوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ آزمائشیں ہیں، آ جاتی ہیں، لیکن آزمائشوں پر ہمیں آپے سے باہر نہیں جانا۔ ہم نے دہشت گرد کا جواب دہشت گردی کے انداز میں نہیں دینا۔ انشاءاللہ العزیز ہماری سیاسی عمل، ہماری نیت، ہمارا اخلاص، ہماری جدوجہد وہ ان کو فنا کر دے گی انشاءاللہ، اور ان کا خاتمہ کرے گی۔ جاری رہتے ہیں تو آئندہ الیکشن بھی اگر ہوتے ہیں آپ کا سٹانس کیا ہوگا الیکشن؟ دیکھیں ابھی کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ اس وقت تک تو ہم بر وقت اسمبلی چھوڑ رہے ہیں، حکومت چھوڑ رہے ہیں، پھر نگران حکومت بنے گی، لیکن یہ ہے کہ نگران حکومت پھر اس کے بعد دیکھیں کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، ان کا مسئلہ ہوگا۔ ہم بر وقت چھوڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے جوت نیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔